استقيموا على الحمد لله أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنظرون ذكر یہ سر پر لگانا اور بالوں کا کٹوانا یہ سنت کے ہیں مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرا اور حج کے علاوہ سر کو آگے چھوڑا تھا اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ میں نوجی سے بھی ثابت ہے کہ جب سر کو ڈھکا رکھا جائے گا تو انسان کے سر کے بالوں کا پہنچنا بھی محال ہو جائے گا. یہ بال گرتے اور پہنچتے اسی وجہ سے کہ جب ہم اپنے بالوں کا خیال کر لگائے اسی لیے ہمارے مراجع میں بھی کانور کو الگ کروا دیا جاتا ہے, گنجر بنایا جاتا ہے, کیونکہ بالوں کا ماننا سنوارنا خیال کرنا سنت کے مطابق اس میں بہت لگتا ہے. چنانچہ ہاتھ پائی کے نظام میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ سر کو کلر کروا کے رکھا جاتا ہے تاکہ اس میں ہمارا وقت آئے نہ ہو. یہ بھی سنت عمل ہے کہ اپنے وقت کو بچانا محفوظ کرنا اور بہت صحیح استعمال کرے گا. تو بالوں کے اندر لگ کے انسان اپنے وقت کو ضائع کرے, اسی لیے یہ مل کر رہ جاتی ہے. مدارس میں بھی خانقاہی نظام میں بھی اور دوسرے شعبوں اسی طرح خواتین کا سر کو ڈھکنا یہ بھی سنت عمل ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ازواج مطہرات ہماری والدائیں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بیویاں ہیں, تو ان کو بھی یہی حقوق ہے اور وہ اپنے سروں کو ڈھک کے رکھا کرتے ہیں. اس کی تو ہماری باتیں گی اور حدیث میں تو ایک احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو ہماری بھی گھروں کی عورتوں کی بھی یہ سنت ہے کہ سر کا ڈھکنا. اب جو ایسی پاکستان عورتیں ہیں جو گھروں سے باہر بھی اور بازاروں میں بھی اور اسی طرح مختلف مقامات پر وہ اگر اپنے سر کو نہیں ڈھکتی تو یہ بہت بڑا بوال ہے, بہت خطرناک گناہ ہے اور شیطان کا کھلا دھوکہ نہیں لگا جاتا ہے اور اللہ کی ناراضگی الگ ہے. اور اللہ ایسی عورت کو اپنا دیدار کبھی بھی نہیں کرے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھمکی ہے. ٹھیک ہے جی, اللہ کی حضور دھمکی ہے کہ جو سب سے بڑی نعمت ہے اس سے یہ عورت ہمیشہ محروم رہے گی. اگر کبھی نہ کبھی جنت میں پہنچ بھی گئی تو لیکن پھر بھی اللہ اس کو کبھی بھی اپنا دیدار ہے, یعنی کہ یہ اپنے بنانے والے کو ہی نہیں دیکھ سکے. کیسی محنت کی بات, حالانکہ جنت سے بڑی نعمت اللہ کو دیکھنا, اللہ کا دیدار کا. تو جب سر کو نہیں ڈھکے گی, چہرے کو نہیں چھپائے گی تو پھر صرف یہ نہیں ہوگا, سنت کے پیچھے زندگی کے اندر بربادی کی بربادی ہے, وبال کی وبال ہے, پریشانی ہے, مسائل کے مسائل ہے. اور کہتے اللہ والے کے لیے اپنے شوہر کے لیے بھی ایک وبال زندگی بن کے رہے اور شوہر الگ اس کی زندگی وبال پریشان. بیوی ہے لیکن سکون جو اللہ نے بتایا تھا. تو یہ اس وجوہات سے ہوتی یہ چیزیں پیدا یہ ہوتی ہے سنتوں سے دور ہٹ جانے آئے. سنتوں کو ترک کر دینے سے, سنت پر عمل نہ کرنے سے زندگی ایسے پریشان کن بن جاتا ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود یہ انسان پریشان ہے تو پھر کس حال میں خوش ہوگا. حالانکہ بہتر کرتے بات میں بھائی مال میں بھائی اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ کہ ابھی تم اپنے آپ کو دیکھ لو کہ تم زندگی کے ہر اعتبار سے مطمئن ہو, خوش ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ حال میں خوش ہونا صحیح ہے.
آپ اس میں کامیاب ہیں، آپ پورے اعتبار سے مکمل طور پہ آپ رہا۔ لیکن اگر یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کے لاکھوں نعمت ہونے کے باوجود بھی پریشانیاں رہیں گی اور ہماری زندگی میں بے چینی ہے، بے سکونی ہے، تو ضرور کہ ضرور سنتوں کو چھوڑ کر زندگی کو گزر رہی ہے اس کا معاملہ ہے۔ تو جس قدر سنت کے قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی زیادہ یہ زندگی کی سکون ہے اور پریشانیاں ختم، اسی ہر حال میں یہ سکون میں رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر ایک چیز ایک سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس کو اپنی زندگی میں عمل کے ساتھ لانے کی توفیق